آسمان کو پھر اس دن تمہاری کیا بنے گی جب آسمان پھٹ جائے گا اور کیسا ہو جائے گا. وردہ کہتے ہیں چادر کو, ردا کا لفظ سنا ہے, ہم اردو میں نام بھی رکھتے ہیں ردا, چادر. ایسی ہوگی جیسے اورنج کلر کی چادر. کد دہان, یہ لفظ بنا ہے دہن سے, اسٹین کہتے ہیں دہن. آپ نے اگر سلپ ہے آپ کے پاس ماربل کا اسکن سے کلر کا بڑا پیارا سا سلپ ہے, اس کے اوپر ایک تیز آئل کی چھیٹ گر کے وہ براؤنش سا ہو جاتا ہے, پھر آپ اس کو رگڑتے رگڑتے اس کا ایک عجیب سا ہی رنگ ہو جاتا ہے, یہ وہ والا اسٹین کہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ بھی ہے کہ جب بکری کے اوپر سے کھال اتاری جاتی ہے تو اس کا جو پنک کلر کا ٹیکسچر نظر آتا ہے انسان کو, جس کو دیکھ کر وقتی طور پہ کیا ہوتی ہے ایک دم وحشت سی ہوتی ہے, بالکل فلیش کا جو پنک کلر ہوتا ہے. قیامت کے دن واللہ عالم جو بھی کیفیت ہوگی آسمان کی, سکون والی نہیں ہوگی. کبھی اگر آپ لوگوں نے مغرب کے ٹائم آسمان کو لال ہوتا ہوا دیکھو, کیسی اداسی ہوتی ہے اس لالی کے ساتھ. اچھا لوگ کہتے ہیں مغرب کے وقت میری کیفیت بوجھل بوجھل سے, آسمان سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اس سے بھی سخت موسم ہوگا آسمان کے اوپر اس دن, یعنی آسمان کو دیکھ کر انسان کو کوئی تسکین نہیں ملے گی قیامت کے دن. اللہ اس دن کی سختی سے بچا لیجیے گا. اے جنہوں نے تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے, شکر نہیں کرتے ابھی اتنا ٹھنڈا میٹھا آسمان دیا میں. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. گو کہ اللہ تو کہتے ہیں میں سوال کروں گا لیکن ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ایڈیشنلی سوال ہوں گے. انسان کا چہرہ بتا رہا ہوگا وہ گناہگار ہے. بچے رپورٹ کارڈ لے کر آتے ہیں, شکل بتاتی ہے کون فیل ہے کون پروموٹڈ ہے اور کون پوزیشن لے کر آیا. قیامت کے دن انسان کے پسینے بتائیں گے اس نے کتنا گناہ کیا. ان کی جو فرسٹریشن ہوگی نا, نیل بائٹنگ والی جو ایبلٹی اس دن ہوگی وہ بتائے گی. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سجدے کا حکم دے گا, جو دنیا میں یوز ٹو تھے سجدے کے وہ سجدہ کریں گے, جو یوز ٹو نہیں تھے جو اکڑ والے تھے ان کے کمر تختے کی طرح کھڑی رہ جائے گی. اللہ کی پہچان لیے جائیں گے, ضرورت ہی نہیں پڑے گی چاٹی کرنے کی. جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے جو گناہ چھپا رہا ہوتا ہے اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. ایک بات بار بار, دنیا میں بھی ہم سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو یوں کرتا ہے, یہ ساری کیفیات بتا دیں گی کہ فلاں بندی ہار گئی. اللہ میں کیوں پوچھوں, پوچھے بغیر ان کے وجود گواہی دیں گے یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. ٹیم آپ ٹی وی کھولیں اور فٹ بال کا میچ چل رہا ہے, ایک ہی طرح کے انگریز کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو جیتنے اور ہارنے والے کی شکلوں سے پتہ لگ جائے گا یہ دو گول کس کے اور یہ زیرو گول کس کا ہے. اور جیسے وقت قریب آتا جاتا ہے ان کی فرسٹریشن کیا ہوتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ دنیا کی ہار جیت ہے. اصل یوم التغابن کون سا ہے, جو اس دن ہارا وہ جیت نہ سکے گا, اور جو اس دن جیتا اسے کوئی ہرا نہیں سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کی گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم اپنے وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے, شکل بتا رہی ہوگی اتری اتری سی, اور انہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا, اور پاؤں سے. 2 پوائنٹس ہوں گے جہاں سے انسان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. پہلا پوائنٹ کیا بتایا اللہ نے, بن نواسی, یہ تمہاری جس پہ تمہارا گھمنڈ تھا, جس پہ تمہارے قبیلے کا گھمنڈ تھا, جس پہ تمہاری جوانی کا تکبر تھا, ان کے پاس سے اللہ پکڑ لے گا. اس کی تفسیر کرواتے ہیں کہ ہمارے جو فور ہیڈ کے بال ہیں دور سے آپ کو میرے نہیں دکھتے, مجھے آپ کے نہیں دکھتے. قیامت کے دن اللہ کی پکڑ اتنی باریک ہوگی, چوٹی سے بھی زیادہ باریک بالوں سے پکڑ کے انسان کو کھینچ لیا جائے گا. کوئی یہاں سے بال پکڑے تو بھی برا لگتا ہے, لیکن کسی مجرم کو سر کے بالوں سے کھینچ کے جب لایا جاتا ہے نا, اس میں بڑی سختی اور بڑی حقارت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے حدیث ہے کہ اس چہرے سے انسان کو کیا دیے, اکرم کیا, عزت دی. یہ چہرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے ڈیزائن کیا بندے کا. جب بال سے کھینچنے کی بات آتی ہے دیٹ مینس چہرے بھی رگڑے جائیں گے, چہرے جھکے ہوئے ہوں گے بندے. اور بہت موٹے موٹے گناہوں سے دنیا میں صرف نظر کرنے والا اللہ باریکی سے کہے گا یہ رہی اس کی پیشانی, پکڑو اس کو, لاؤ ادھر. اور وہ بہت سخت, کبھی اللہ نہ کرے آپ خود ہی اپنا بال یہاں کا کھینچ کر دیکھیں, آپ الگ تکلیف ہے. گدی کے بال اور یہ بال بہت پین دیتے. ایک لفظ اللہ کا رقیب, بالکل یہاں سے پکڑا ہوا ہے میں نے تم کو, اور ایک جگہ کہ یہاں سے بھی پکڑ سکتا ہوں. کہاں چھوٹ کے جائے گا انسان. جب کسی بکری کو دیکھا گیا نا ذی الحجہ والے دن قربان ہوتے ہوئے, دیکھا گیا جب کسائی اس کے سر سے اس کو پکڑتا ہے اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے تو بالکل بے بس کھڑی ہوئی ہوتی, بے بس پڑی ہوئی ہوتی. بالکل قیامت کے دن انسان کو سمجھ نہیں آتا تھا نا اس چہرے کے ساتھ وہ کیسی زندگی گزارے. یہیں سے پکڑ کے انسان کو بڑی ہی انسلٹنگ اور ہیوملیٹنگ انداز میں گھسیٹا جائے گا. اور کس سے پکڑا جائے گا, اقدام, اس کے پاؤں پکڑ لیے جائیں گے جس میں ٹخنے پکڑے جائیں گے اسپیسیفک. آج بھی پتہ نہیں آپ لوگ نے قیدی دیکھے ہیں یا نہیں کہ ان کی جو بیڑیاں ڈلتی ہیں, شدید ترین تکلیف, شدید. یہ والی ہڈی اور یہ والی ہڈی, اللہ اکبر, اس کی چوٹ تو بالکل, ادھر تو پھر برداشت ہو جاتی ہے چوٹ, ادھر نہیں برداشت ہوتی چوٹ, اگر ٹخنے پہ لگ جائے غلطی سے کچھ. ان کے ٹخنوں پہ میٹل باندھا جاتا ہے, بھاگ نہیں سکتے, زیادہ بھاگنے کی کوشش کریں گے یہ جگہ دبے گی. یہ موویبل ہوتا ہے پھر بھی کسی حد تک. اللہ, یہ اللہ کے جب مجرم پکڑے جائیں گے, اور کہاں سے پکڑے جائیں گے, چہرے سے پکڑے جائیں گے, ان کے یہ ٹخنے پکڑ لیے جائیں گے. دوڑے بھاگے چھوٹ کے کنسرٹ میں نکل کے جاتے تھے, دوڑے بھاگے گناہ گاری کے کاموں پہ دوڑ دوڑ, اب بھاگ کے دکھاؤ, پکڑ کے رکھ لیا جائے گا. اللہ اس دن کی رسوائی سے بچانا. ربنا لا تخزنا یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا مت فرمانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, کتنی نعمتوں کا دیوا انکار کرو گے, دنیا میں تمہارے گناہ تمہارے چہرے پہ نہیں دکھے, بلکہ سم ٹائم جو جتنا گناہگار ہے وہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی نا کتنی ایکٹریس, واؤ کتنی گلوئنگ اسکن ہے فلانی فلانی کی, یہ دنیا کے حسن ہے. اللہ کے سامنے اللہ ہمارے حسن سلامت رکھیے گا نیکی کے. هذه جہنم, اسم اشارہ للقریب للمؤنث, ہی آ گئے, یہ رہی جہنم کو ہم نے کیا پڑھا ہے, میسکولین ہوتی ہے, فیمینین ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ رہی وہ جہنم جسے مجرم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. قیامت کے دن جہنم جو ہے وہ انسان کی آنکھ کے بالکل پاس لا کے کھڑی کر دی جائے گی, کیونکہ جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو بیسیکلی وہ جہنم کی پیٹھ پہ ہی بندھی ہوئی ہوگی. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, اور کیا کر رہے ہوں گے, طواف کر رہے ہوں گے مجرم گرم کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے بیچ میں. ہوگا کیا کہ جہنم میں رکھے جائیں گے, شدید گرمی کی وجہ سے ان کو پیاس, اچھا جتنی گرمی ہوتی ہے اتنی پیاس کیوں لگتی ہے,
جی باڈی سے پانی ختم ہو رہا ہوتا ہے. جتنا کسی کو اگر ڈائریا ہو جاتا ہے تو اس کے ہونٹ بار بار خشک ہوتا ہے, قطرہ قطرہ پانی پلاتے رہتے ہیں. اتنی گرمی ہوگی جیسے ہمارے جہنمیوں کی کیا ہوگا, باڈی سے ایوپریشن شروع ہو جائے گی. جتنی ایوپریشن ہوگی ان کی باڈی سے, جتنا وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے اتنا وہ پانی مانگیں گے. جب انہیں شدید پانی کی پیاس لگے گی, ان کو دکھایا جائے گا وہ رہا پانی کا چشمہ, وہ گرنے کی آواز سنیں گے, بھاگیں گے. ایک تو ویسے ہی پیاس, اور بھاگنے سے پیاس کیا ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے. کیا پتا حلق میں کوئی کانٹے والا زقوم کا درخت چھپا ہوا ہو, کیا پتا کوئی گھاس خشک, کیونکہ یہی کھانے بتائے نا اللہ, کوئی پیپ پی ہو جو چپک گئی ہو اندر جا کے. انسان سے اپنا ہی بلغم نہیں نکلا جاتا سم ٹائم. ان تکلیف کو, ان ٹارچرز کو نا فیل کیا کریں, تب پتہ لگتا ہے اتنی سی دیر کے لیے گناہ کروں گی, اس کی لاسٹنگ کتنی ہے. تو وہ انسان بھاگے گا اس پانی کو پینے کے لیے, بے بسی میں بھاگے گا. اور اللہ کہے کیا کرے گا جب وہاں جائے گا, اتنا گرم پانی, نہیں 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 نہیں, پھر آگے خاموشی سے وہاں بیٹھ جائے گا. پھر پیاس لگے گی, کیا کرے گا, طواف کرے گا. طواف کہا جاتا ہے ایسا گھومنا کہ جہاں سے شروع کیا وہیں آ کے ختم کیا. اس لیے جو ہم عمرہ یا حج میں کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے, طواف. گرین لائٹ سے شروع کرتے ہیں حجر اسود سے, اور وہیں آتے ہیں تو ایک چکر کمپلیٹ ہوتا ہے. دس از, یہاں بھی اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا, یطوفون بینھا وبین حمیم آن. گرم پانی کے پاس جائیں گے, اس کے بھپکے سے ان کی کھالیں گلنے لگیں گی تو واپس آ جائیں گے. ایسے ہی نہیں, اللہ کے نبی کہتے تھے اللہ جہنم کا خوف تمام خوف پہ غالب فرما دے. اور آ رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ, اسی جہنم کہ جو ہے نا عذاب سے چھٹکارے کا مہینہ. پھر انسان کھا کھا کے سو جاتا ہے اس مہینے میں. خدا را ایسا انشاءاللہ میں نے اور آپ نے رمضان گزارنا ہے کہ ہم بچ جائیں اس جگہ سے, آمین. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دم بات کو کیسے خوبصورتی سے جنت کی طرف لے گیا کہ آنسو آ گئے, دل ڈر گیا, پرانی باتیں کسی کو کچھ یاد آ گئی ہوں گی. ابھی ای اعلی ربکما تکذبان, آخری رکوع شروع ہو رہا ہے. ولمن خاف مقام ربہ جنتان. ہاں لیکن جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتے ہیں, چاہے نماز کی حالت میں کھڑے ہوں, چاہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے قیام کرے, جس نے دل میں اللہ کی ناراضگی کا خوف رکھا اس کو کیا ملیں گی, 2 جنتیں ملیں گی. تانی, سوچا کبھی آیت پڑھتے ہوئے 2 جنتیں ملیں گی, بندہ کہے گا ایک ہی مل جائے بہت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کریں گے اپنے سامنے, اور وہ شخص جو ہے نا جنت کے قریب کسی درخت کو دیکھے کہ اللہ مجھے یہ مل جائے بہت ہے. اللہ اس کو, اللہ کہے گا تجھے میں نے یہ درخت دے دیا تو تو اور تو کچھ نہیں مانگے. کہتے نہیں نہیں اللہ یہی مل جائے نا بہت بڑی بات ہوگی. اللہ اس کو اس درخت کا سایہ دے دیں گے. جنت سے باہر باہر کی کہانی ابھی, وہاں جائے گا اس کو اس سے زیادہ خوبصورت چیز دکھے گی, اللہ تو وہاں تک پہنچا دینا بہت کافی ہے. اللہ کہیں گے پھر وہاں جائے گا, مانگے گا تو نہیں مجھ سے کچھ, نہیں نہیں اللہ یہی مل جائے بہت ہے. وہاں جائے گا اندر سے جنتیوں کی باتیں سننے کو مل رہی ہے, اتنا مزہ ہے اندر, اللہ مجھے اندر پہنچا دے. اللہ کہتے ہیں وہاں جائے گا اور کچھ نہیں مانگے گا, نہیں اللہ اس کو اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچا دے گا. انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ ایک بار راضی تو کرے اپنے رب کو, وہ کیا کیا دے سکتا ہے. 2 جنتیں ملیں گی ایمان والوں کو, سبحان اللہ تعالیٰ. ہم نے 19 دن نکالے تھے اس سورہ رحمان کو پڑھنے میں, 19 دن رمضان میں. میں اس لیے کہتی ہوں کہ تھوڑی تھوڑی صورتیں لیں نا, ایک ایک آیت کے ساتھ ہماری کچھ نہ کچھ یادیں بن جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ 2 جنتیں کیوں ملے گی, ایک جنت ٹو لیو ملے گی, ایک جنت ٹو انجوائے ملے گی. جیسے امیروں کی کیا ہوتا ہے, ایک گھر ہوتا ہے, ایک فارم ہاؤس ہوتا ہے. اس لیے ایک وہ یہ ہے کہ ایک ٹو لیو ملے گی اور ایک ٹو انجوائے ملے گی. ایک اللہ کے فضل کے بدلے ملے گی عمل کے ساتھ, اور ایک جو جہنم میں لوگ جائیں گے جن کا گھر جنت میں بنا ہوا ہوگا. جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا, سب کے پلاٹ اور گھر تیار ہیں جنت میں. ہر انسان سے اللہ کو محبت ہے, لیکن وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے اور جہنم چلا جاتا ہے. اس کو جہنم پھینکنے سے پہلے اللہ دکھاتے ہیں کہ ذرا سی زندگی تھی, مان لیتا, وہ دیکھ تیرا محل تیار تھا, تاکہ وہ حسرتیں لے کر جائے جہنم میں. پھر اس کا جو گھر بچے گا نا, وہ آکشن میں ملے گا, وراثت میں ملے گا. وراثت کیا ہوتی ہے, بغیر محنت کے جو مال ماں باپ کا مل جاتا ہے ہمیں, باپ کمائی جو ملتی ہے. جنت میں آپ نے سنا ہم الوارثون, وہ وارث بن کے بیٹھ جائیں گے ان گھروں کے. تو اس لیے کہا جاتا ہے ایک اللہ کے فضل اور عمل کے بدلے ملے گی انشاءاللہ, اور ایک بطور وراثت تقسیم کی جائے گی. اس کی نا اور بھی بہت تقریباً 4 سے 5 پوائنٹ ہے, تو یہ 2 پوائنٹ سمجھ لیں, ٹو لیو اینڈ ٹو انجوائے, اور اللہ کے فضل و عمل کے بدلے, اور ایک بطور وراثت. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کہ کوئی کہے گا نا مجھے ایک ہی مل جائے جنت کافی, اللہ کہیں گے اتنا کام کر کے 2 لے کر بیٹھ. اور کیسی ہوگی جنت, ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور, تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہری بھری ڈالیاں, یہ اس کی باؤنڈری بتائیے کہ اس کی انٹرنس اتنی خوبصورت ہوگی, سبحان اللہ. گرین کلر کیسا لگتا ہے, پہننے میں مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا, میں بہت ہی کبھی گرین کلر پہنا ہے میں نے, بہت کم ہے. دیکھنے میں کیسا, یہی میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کہ کیسے آپ نے کلر کیمسٹریز بنائی ہے بندے کی. اگر یہ گھاس جو ایئرپورٹ کے سامنے ہوگی ہوئی ہے یہ ہو جاتی ڈارک بلو کلر کی, کیا کرتے ہم. ابھی آپ دیکھ لیں زردئی رنگ کی ہوتی ہے نا, جب بھوس بنتا ہے اس میں وہ رونق ہی نہیں لگتی. درخت دیکھ لیں ذرا سے پیلے ہو جائے وہ پیاری نہیں آتا ان کو. اللہ نے گرین کلر میں وہ سودنگ افیکٹ رکھا ہے, سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ گرین لیوز ویجیٹیبل کھاؤ تو آنکھیں اچھی ہوتی ہیں, گرینری کو دیکھو تو آنکھیں اچھی ہوتی ہیں. ہماری کتنے سارے آکسیجن کا جو ریشو ہے وہ گرینری کے ساتھ اللہ نے باندھا ہوا ہے. تو یہ جو کلر بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات پہ بنائے ہیں نا, یہ بہت اپنے پیچھے حکمتیں رکھتے ہیں. دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہیں, فیہما عینانی تجریان, 2 طرح کی جنتیں سننے کو ملیں گی آپ کو, ایک لش والی, ایک سپر لش والی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. باغ کی بات کی, باغ کے بعد کس کی بات کی, چشمے. کیسے لگتے ہیں وہ والے باغات جن میں چشمے بھی ہوں. مجھے نہیں پتا آپ لوگ جاتے ہیں پنجاب یا ناردرن ایریاز میں یا نہیں, کیسے, اوہو ہماری تو سینری نہیں مکمل ہوتی تب تک چشمے نہ نکال دیں, ڈرائنگ میں بوٹ نہ کھڑی کر دیں. بچپن سے پکنک پہ جانا ہے, اور پکنک میں اگر کوئی آبشار والی جگہ آ جائے, کوئی وہی تو ساتھ پانی ضرور ہے, کوئی پروجیکٹ بغیر پانی کے مزے کا نہیں لگتا. اللہ نے بھی بندے کی فطرت میں پانی کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو نا. اور آپ کو پتا ہے باقاعدہ واٹر تھراپیز ہوتی ہیں. امیروں کے گھر جاؤ, بیچارے اپنے رشتوں سے اتنے پریشان ہیں, کبھی وہاں کلاسز ہوتی ہیں, بڑے گرینڈ پیلس ٹائپ کی وہ جگہ. اس کمرے جتنا تو صرف ان کا واٹر بورڈ ہے,
کیا ہو رہا ہے اس میں؟ صرف پانی فلو کر رہا ہے اور پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. اکثر شادی ہالز میں بھی وہ لگا ہوا ہوتا ہے فریم, اس کے پیچھے پانی گرنے کی. وہ کہتی ہے میری آدھی سے زیادہ سکون اس میں. بچے نہیں ہے نا شور کرنے والے, ہمارے پاس سارے اپنے, ہمیں یہ شور کی تو آواز ہی نہیں آئے گی. تو باقاعدہ اس ٹائم تو سائنس واٹر تھراپیز پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو دو باغوں میں 2 چشمے رواں ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں. وہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے پنجابی میں سنا ہے, ہماری دادی کہتی تھی نالے چوپڑیاں تو نالے 2 یعنی کہ میرے بھائی کہتے ہیں امی گھی کی روٹی چاہیے اور 2 چاہیے. تو یہ جو 2 ہوتا ہے نا, بائی 1 گیٹ 1 فری, آج بھی قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے, وہ چھمبے والی بات نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ آج بھی ہمیں کتنا اٹریکٹ کرتا ہے, بائی 1 گیٹ 1 فری. دس از, تم نے ایک جنت کے لیے محنت کی تھی, مجھ سے آ کے 2 لے کر جانا, بائی 1 گیٹ 1 فری. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہیں جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے. بروکیٹ کے تو صرف استر ہوں گے, تو سوچے غلاف کیسے ہوں گے, اور کیسے بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ تکیے لگا کے شاہانہ انداز میں. آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے, میزبان تکیے لگاتا ہے, مہمان تکیے لگا کے بیٹھتا ہے. مہمان ایسے تکیے لگا کے دور سے لگ رہا ہوتا ہے یہ حضرت صاحب کے گھر مہمان ہے, اور میزبان اس کو نکال کے تکیے دے رہا ہوتا ہے کہ تھک کے آئے ہو, میرے گھر آئے ہو, مجھ سے ملنے آئے ہو, میرے خاطر آئے ہو. اللہ نے بھی تو یہی دیکھا نا, میرے کو بناتی ہوئی آئی تھی, میرے خاطر تھکی تھی, میرے لیے کمپرومائز کیا تھا, تھوڑی دنیا میں راضی ہوئی تھی, چلو اس کے پیچھے تکیے لگاؤ. بہت تھک کے آئیے, برزخ کی زندگی دیکھیے, لمبی طویل قیامت دیکھیے. تھکن اتارنے کے لیے کاؤچز کا ذکر ہوتا ہے. اور پھر کاؤچز کی بھی خوبصورتی کیا بتائیے, اندر استر لائننگ اتنی حسین ہوگی, اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اتنے خوبصورت پھل ہوں گے جنت کے کہ جو بیٹھ کے کھانا چاہے گا بیٹھ کے کھائے گا, جو لیٹ کے کھانا چاہے گا لیٹ کے. کیوبز والے آم چاہیے ہوں گے تو امی کو نہیں کہنا پڑے گا, کیوبز ہوں گے. انار چھیننے کے لیے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی. چلغوزے بھی چھلے ہوئے ملیں گے, کٹے ملیں گے, گرینڈڈ فارم میں ملیں گے, جو چاہیں گے ملیں گے. جو چاہے کر لو, اللہ نے کہا ہے, تو پھر جو چاہو گے اس سے بڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی. پورے کینوا کی بات کر لی, اللہ نے سینیریو بتا دیا, اتنا پیارا باغ ہے, کیا خوبصورتی ہے. اگر بیچ میں عورت نہ ہو تو مردوں سے پوچھو. جی, مرد و زن ایسے نہیں کہا تھا, کیا ہے, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میرا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جتنے شیڈز اللہ نے عورت کو دیے ہیں, مرد نہ بیچارہ مکان ہی لے کر کھڑا رہے, اگر اس کو عورت میں نہ ملے گھر والی کی شکل میں, اس کا مکان حسین حسین چھڑا مکان ہی رہ جائے. اس کو گھر بناتی ہے عورت اپنے موڈ سوئنگز کے ساتھ, اپنی چاہتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی تکمیل کی ہے تو عورت کا ذکر کر کے, آدم علیہ السلام کا بہت کچھ تھا, انجوائے کر لیا. کہا اللہ کوئی ہونا جس سے شیئر کروں. عورت دے دی, دوست نہیں دیا, بھائی نہیں دیا, ابو نہیں ملے. عورت بھی کس روپ میں دی, بیوی کے روپ میں دی, ماں نہیں دی, بہن نہیں دی, بیٹی نہیں دی. پرفیکٹ کپل جو دنیا ریئلی انجوائے کرنا جانتے ہیں وہ میاں بیوی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ بتا دیا کہ کیسی ہوں گی, فیہن قاصرات الطرف, نگاہیں بہت جھکی جھکی ہوں گی. اللہ میاں ہمیں ایسا بنا دیجیے. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی. اللہ جی ہماری تو دلہنیں نہیں رہی ایسی والی. پہلے جس ٹائم پہ دلہن ہوتی تھی, میں خود 13 سال پرانی بات بتا رہی ہوں, کہ آپ کے پاس اتنا قریب مووی والا نہیں ہو سکتا تھا. میری اپنی خالہ کھڑی ہوئی تھی میرے پاس, آنکھیں نیچے, آنکھیں نیچے, ارے میری دوست آنکھیں نیچے, روپ نہیں آئے گا, آ گیا جتنا آنا تھا, چھوڑ, الاؤ نہیں تھا. اور لٹرلی اس دلہن میں کیا خوبصورتی ہوتی, شرم سے بڑا حسن کوئی نہیں ہے. یہ سب میں باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ اپنی لائف سے, میں اپنی خالہ کے گھر شادی ہو کے گئی, اور جیسے ہم دلہن بن کے گئے, اور ایسے ہم نے تو ایسے چھت دیکھ لی, لٹرلی میں نے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح کیسے ڈیزائن کیا ہے. تو یہ کیا بے شرمی ہے, مطلب یہ چھت دیکھنے میں بھی بے شرمی ہے, تمہاری آنکھیں کیوں گھوم رہی تھی. تو وہی خالہ کہتی ہے پہلے کے بچے بھی آنکھیں جھکا کے رکھتے تھے, 2-4 دن بعد آنکھیں کھلتی تھی بیچاروں کی. اور پہلے کی دلہنیں بھی آنکھیں چھپا کے رکھتی تھی, 2-4 دن لگتے تھے پورے گھر والے دیکھنے میں ان کو. اب تو وہی ویلکم کرتی ہیں گھر والوں کا, اور بچے ہمارا ویلکم کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں آتے آنکھیں یہ پٹ پٹا کے. شرم چلی گئی ہے ان شارٹ. اللہ کہتے ہیں جنت میں ہوں گی لیکن مزاجن آنکھیں جھکانے والی ہوں گی. اللہ ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہیں ہوگا. یہ کوئی ایسی ہی مخلوق ہے حوریں, یا یہ کوئی ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو ان ٹچ پرسنالٹیز ہوں گی. نیکی کا بدلہ تم اپنے رب, ایسے خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. جنت کی حور کی بات سن لیں, جنت میں موجود نیک عورت کی بات سن لیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی, جو جنت کی حور ہے اور جو دنیا کی نیک عورت ہے, جس نے اللہ کے فرض پورے کیے, حقوق پورے کیے, مرد کے حقوق پورے کیے, ان دونوں کا کیا کمپیریزن ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی نیک عورت, سبحان اللہ, جنت کی حور کے سامنے ایسے ہوگی جیسے سورج کے آگے موم بتی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کا کیا مقابلہ, جنت کی حور دنیا کی نیک عورت کے سامنے ایسے ہوگی جیسے قمیص کی لائننگ. شمیز کہہ دیا اس کو, کیونکہ اس کے پاس بگڑنے کے موقع نہیں تھے, وہ تو نیک ہی پیدا کی گئی تھی, نیکی کے لیے ہی پیدا کی تھی. اس عورت کو بہت موقع ملا تھا گن ڈالنے کا, فساد ڈالنے, پھر بھی اس نے ایسے خود کو سمیٹ کے رکھا, خود کو بھی بچایا, اپنے مرد کو بھی بے حیائی سے بچایا, اپنی اولاد کو بھی بے پرواہی سے بچایا. یہ کیسے حور کے برابر آ سکتی ہے؟ مرد لٹ کے پڑے, حور چاہیے. اپنی والی پہ محنت کرو نا کہ یہی تمہیں ملے. ایسے ایسے لوگوں نے جوک بنا دیے. کل میں دیکھ رہی تھی, جانے کیا وہ گھڑی ہوگی, ہاں حوروں کے درمیان میں بیگم بھی کھڑی ہوگی, جس کو دیکھو اس رشتے کی مذاق بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نیک عورتوں کو وہ حسن دے گا کہ اس کے مومن مرد کی کسی حور پہ نگاہ نہیں ٹکے گی, وہ سیدھا جائے گا اس کے پاس اپنی چاہت کے لیے. اللہ ہمیں ایسی بیویاں بنا لیجیے. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. اتنا پیاری لگتی ہے یہ والی آیت, حل جزاء الاحسان, تم احسان کرو میرے دین کی خاطر اور اللہ تمہیں احسان سے فارغ کر دے, کرو تو صحیح اللہ کے لیے.
ان باغوں کے علاوہ 2 اور باغ ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ ایک اور باغ کا ذکر ہو رہا ہے، اور کیا یہاں تشدید بہت آئے گی، یعنی یہ والا جو باغ ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت ہوگا، گویا کہ سابقون الاولون کی جنت سے بیان کی جا رہی ہے، اور اصحاب الجمین کی پچھلی والی جنت تھی۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوں گے۔ پہلے صرف کیا تھا؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے چل رہے ہوں گے۔ عینانی تجریانی، اور یہاں کیا کہا ہے؟ عینانی نضاختانی۔ آپ تشدید سے کبھی اس کی تلاوت ایسے کیا کریں، وہ والی جو جنت آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھی ہے نا، اس میں ہلکا پھلکا فلو ہوگا، اور ادھر کیا ہوگا؟ پھوٹا پڑ رہا ہوگا۔ مجھے اس کا نام اکثر ہی بھول جاتا ہے، ایک اوپر سے آبشار بہ رہی ہے، جو لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی گیلے ہو جاتے ہیں، بہت ایری سی اس کی پانی کی، کچھ پانی اتنے پریشر سے گرتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ ان کی جو چھینٹیں ہوتی ہیں، بس کچھ ایسا ہوگا، ہوا کے ساتھ وہ چھینٹیں اڑائے پھرتے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ کل اس ویو کا نام دیکھ کر آؤں گی، اتنی حسین اس کی ویڈیوز ہوتی ہے نا، دنیا کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ شاپر ٹائپ ہے، نیلم آبشار بھی، ہاں چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، نیاگرا فال، جی نیاگرا فال، اس کو جا کے سرچ کریں، گلف آف الاسکا کو جا کے، کیا منظر ہے اللہ کے نضوا خطان، میری ابشاریں دیکھنا جب پھٹے پڑ رہی ہوں گی فواروں کی طرح۔ اور کیا ہوں گے؟ پہلے والے میں بتایا کہ صرف پھل ہوں گے، دوسرے والوں میں کیا نام لیا؟ پھلوں کے نام بھی بتا دیے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجورے اور انار، ایکسپینسو، واقعی جسے رائل فروٹ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں آم کو کیوں بادشاہ کہتے ہیں، ہماری ٹیچر کہتی تھی آم کے تو سر پہ تاج بھی نہیں ہے، انار کے پاس تو تاج ہے، اور ایکسپینسو بھی ہو، جو یہ بلڈ بناتا ہے وہ عام بھی نہیں بنا سکتا، کہ ہر پھل کے ایک الگ ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں رمان بھی ملیں گے تمہیں وہاں پر، ایسے پروئے ہوئے خوبصورتی اور محبت سے، ہر پھل جنت میں ملے گا، شکل اس جیسی ہوگی، نام اس جیسا ہوگا، ذائقہ الگ ہوگا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ میرے کزن کہتے تھے کھا لو دیوا، جتنے آم کھانے جنت میں نہیں ملیں گے، شکر ان کی باتوں میں نہیں آئی میں، اور میں نے خدا کے قرآن اور حدیث پڑھی جی سب ملے گا، کس نے کہا آم نہیں ملیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب پھل کھانا نصیب کرے، اور دنیا میں وہ اعمال کرنے کی بھی توفیق دے کہ مل بھی جائے ہمیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان پھر اتنے خوبصورت باغ کو کمپلیٹ کس سے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فی ہن خیرات حسان، ہننا ہننا یاد ہے، ہننا ہننا، ٹھیک ہے جی، خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی، یہاں حوروں کی بات نہیں کی گئی، یہاں نیک عورتوں کی بات کی ہے، الگ سے حوروں کی بات کی گئی ہے، پہلے نیک بیویوں کی بات آئی ہے، یہ بھی دیکھیں ہمارا آنر ہے نا، حور ہم سے نیچے، حور ہمارے لیے صرف سورس آف انجوائمنٹ ہوں گی، ہماری ایسا نہیں ہوگا کہ میڈ زیادہ میرے گھر رہے گی تو وہ مالکن بن جائے گی، مالکن ہوتی ہے، میڈ ہوتی ہے، کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے، وہ آن تھوڑی کرتی ہے، حور فار پلیجر دی جائے گی، جیسے ہمیں کوئی ٹی وی پکڑا دیتا ہے، یہ لو خوش ہونے کے لیے، یہ لو موبائل لے لو، یہ لو فلانی چیز، بس یہ ہے حور۔ دنیا کی نیک عورت کا جو اللہ تعالیٰ نے شان رکھی ہے نا، وہ کسی حور کی نہیں ہوگی، بڑی سے بڑی حوروں میں بھی پرنسز ہوگی نا، وہ بھی دنیا کی نیک عورت کے سامنے پھیکی پڑ رہی ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بیویاں بھی ملے گی، حور مقصورات فی الخیام، اور خیموں میں چھپی ہوئی ٹھہرائی ہوئی حوریں بھی ہوں گی مردوں کے لیے، کوئی جیلسی نہیں ہوگی قیامت کے دن ہمیں حوروں سے۔ جب جنتوں میں انشاءاللہ ہمارے مرد پہنچ جائیں گے، جیسے آپ اپنے مردوں کی پروموشن پہ خوش ہوتی ہے نا، جیلسی ہوتی ہے، واہ اس کے بعد 30,000 کے 40,000 ہو گئے، میں جیلس ہو رہی ہوں، اسی طرح سے مرد کو 70 حوریں ملیں گی، 70,000، اس کی عورت اتنی خوش ہو رہی ہوگی، او ہو اتنا زیادہ نیک ہے میرا مرد، اس کو اتنی ساری ملتی چلی جا رہی ہیں، تو اس ٹائم الحمدللہ کوئی سورس آف جیلسی ہمارے اندر، ابھی دنیا میں تو حوروں کا ذکر سن کے عورتوں کے منہ بن جاتے ہیں، جنت میں ہمیں مل رہی ہوں گی، ہمارے سامنے مردوں کو مل رہی ہوں گی، ہمارے اندر سے جیلسی نکال دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ ہمیں بہت اچھی لگیں گی حوریں جب ہم کہیں گے بی بی ہمیں بازار جانا ہے، میرے میاں کو پیچھے انٹرٹین کرنا، لینے ہی نہ جائے مجھے کہیں بازار میں، تو فور پلیجر ہم ان کو چھوڑ کے جائیں گے اپنے مردوں کے پاس۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا؟ جب حور کی بات آ رہی ہے تو یہ اسپیسیفک ان کی ٹرم آ رہی ہے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورتی ہے سورۃ الرحمن میں، جہاں خوبصورتی ہے وہاں ڈراوے بھی تھے، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ والی آیت بھی اسی کی ہے، فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، یہ والی آیات بھی اسی کی ہے، اور یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یاد رکھیں کہ جہاں اللہ الرحمن ہے وہاں اللہ القہار بھی ہے، جہاں اللہ عفو ہے وہاں اللہ المنتقم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیری رحمت کے اندر ہی رہیں۔ تقبل اللہ